اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے کی آیات میں ان عورتوں کا ذکر تھا جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، تو اسی حد کا ذکر ہی چل رہا ہے۔ تو فرمایا والمحصنات من النساء، اور حرام کر دی گئی ہیں تم پر وہ عورتیں جو خاوند والی ہیں، یعنی وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہیں، جب تک ان کا خاوند فوت نہ ہو جائے یا ان کو طلاق نہ دے دے اور عدت نہ گزر جائے، اس عورت کا کسی کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کا خاوند ایک موجود ہے۔ اس مقام پر محصنات سے مراد خاوند والی عورتیں ہیں کہ خاوند والی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ کہ جن کے مالک ہو جائیں تمہارے دائیں ہاتھ، تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہو جائیں وہ اگر خاوند والی بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ ہم بستری جائز ہے۔ اب یہ بات ذرا توجہ سے سننا، دیکھیں کچھ کام ایسے ہیں کہ جو دائیں ہاتھ سے کرنے کے ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جو بائیں ہاتھ سے کرنے کے ہیں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، دائیں ہاتھ سے پیا کرو، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ اسی طرح وضو میں پہلے دایاں ہاتھ دھوو پھر بایاں ہاتھ دھوو، اسی طرح کتاب دائیں ہاتھ میں پکڑو، جوتا بائیں ہاتھ میں پکڑو، کوئی چیز کسی کو دینی ہے تو اس کو دائیں ہاتھ سے دو، لینی ہے تو دائیں ہاتھ سے لو، استنجا کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے کرو، ناک صاف کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے کرو۔ تو ملک یمین کا مطلب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ملکیت۔ ضابطہ یہ ہے کہ جب شرعی جہاد ہو اور اس میں کافر مرد عورتیں گرفتار ہو جائیں، قیدی بن جائیں، تو ان کے متعلق پہلا حکم یہ ہے کہ تم ان قیدی مردوں کا اپنے مسلمان قیدی مردوں عورتوں کے ساتھ تبادلہ کرو، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کفار کے کچھ لوگ قید ہوئے ہیں تو تمہارے بھی تو قید ہوئے ہوں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تمہارے قید نہ ہوئے ہوں، تو لہٰذا یہ کافر قیدی دے کر تم اپنے مسلمان قیدی چھڑوا لو۔ یہ پہلا حکم ہے۔ دوسرا حکم قرآن کریم کے 26ویں پارے میں آتا ہے، فرمایا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یا تم ان قیدیوں کو مفت میں چھوڑ دو، اس کی بھی اجازت ہے، یا ان سے فدیہ اور خرچہ لے کر چھوڑ دو، تو اس کا بھی تمہیں حق ہے۔ اگر یہ تینوں صورتیں اگر یہ نہ بن سکیں تو پھر آخری حکم یہ ہے کہ تم ان کو غلام اور لونڈی بنا لو۔ پھر امیر لشکر ان کو اپنے مختلف ساتھیوں میں تقسیم کر دے گا، ان کے حوالے کر دے گا۔ طریقہ یہ ہوگا کہ امیر لشکر ایک قیدی کو دائیں ہاتھ سے پکڑے گا اور کہے گا کہ یہ تیرا غلام ہے، اور جو وصول کرنے والا ہے وہ بھی دائیں ہاتھ سے وصول کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں ملک یمین، یعنی دائیں ہاتھ کی ملک۔ پھر یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ سے پکڑا ہے، اگر لفظ زبان سے ہی کہہ دے کہ یہ تیرا غلام ہے تو بھی ملک یمین ثابت ہو جاتی ہے، یا کہہ دے کہ یہ تیری لونڈی ہے تو بھی جائے۔ اب یہ مسئلہ بھی سمجھ لو کہ جس کو لونڈی ملے گی وہ اس کو بطور بیوی کے استبراء رحم کے بعد استعمال کر سکتا ہے۔ استبراء رحم کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی اس کو ایک ماہواری آ جائے، اس کے بعد اس کو استعمال کر سکتا ہے، ماہواری آنے سے پہلے استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو پہلے خامن سے اس کو حمل ہو، تو اگر اس کو پہلے خامن سے حمل ہوا اور اس آقا نے بھی ہم بستری کر لی تو نسب خلط ملط ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بچہ اس پہلے خامن کا ہے یا اس کا ہے۔ تو شریعت نے نسب کے تحفظ کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ تو جب ایک حیض آ جائے گا تو وہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ حاملہ نہیں ہے، اور قیدی بن کے لونڈی ہو جانے کے بعد
پہلے خاوند کی طرف سے طلاق کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس میں بھی تفصیل ہے کہ آیا کون سی لونڈی کو بطور بیوی کے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ لونڈی اگر یہودیہ ہے یا عیسائی ہے تو اس کو بطور بیوی استعمال کر سکتے ہیں۔ یا یہودیہ اور عیسائیہ تو نہیں ہے لیکن مسلمان ہو گئی ہے تو اس کو بھی بطور بیوی کے استعمال کر سکتا ہے۔ اور اگر مسلمان نہ ہو اور یہودیہ بھی نہ ہو عیسائیہ بھی نہ ہو تو پھر اس کو بطور ملک یمین، وہ ملک یمین تو ہوگی لیکن اس کو بطور بیوی کے استعمال نہیں کر سکتا۔ ہاں اس سے گھر کے کام کاج کروا سکتا ہے، سب کچھ کروا سکتا ہے، لیکن اس کو بیوی کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے آدمی کوئی گھوڑی یا گدھی خرید کر لے آتا ہے تو اس سے اس قسم کی کارروائی کی اجازت تو نہیں ہے، حرام ہے۔ تو اسی طرح لونڈی اگر وہ مشرکہ ہے یا کسی اور مذہب کی ہے، عیسائیہ اہل کتاب نہیں ہے اور مسلمان نہیں ہے، تو اس کو بطور بیوی کے استعمال نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا خاوند والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو تمہاری لونڈیاں ہو جائیں۔ اب بے شک ان کا جو خاوند ہے وہ دارالحرب میں موجود ہے، مگر اب وہ چونکہ تمہاری لونڈیاں ہیں تم ان کو بغیر نکاح کے استعمال کر سکتے ہو۔ اور اگر کسی اور کی لونڈی ہے تو تم اس سے نکاح بھی کر سکتے ہو۔ اور اگر مالک، اس میں بھی شرط یہ ہے کہ مالک نکاح اس کے ساتھ کروا دے، اور جب مالک اپنی لونڈی کا نکاح کسی کے ساتھ کروا دے تو نکاح کرا دینے کے بعد اب مالک اس کو اپنی بیوی کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا جو یہ حق تھا وہ اس نے دوسرے کے حوالے کر دیا۔ اب وہ اس کو بیوی کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا، اب اس کا خاوند ہی اس کو استعمال کرے گا۔ تو فرمایا کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا گیا ہے، یعنی عورتوں کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے، مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، وہ عورتیں جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی ماں، بیٹی، پھوپھی، خالہ، رضاعی ماں، ساس، بہو، خاوند والی عورتیں جن کا ذکر ہو چکا ہے، ان کے علاوہ باقی ساری عورتیں حلال ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تلاش کرو تم اپنے مالوں کے ساتھ۔ نکاح میں مال یعنی مہر کا ہونا ضروری ہے، اور مہر کتنا ہونا چاہیے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ مہر کم از کم 10 درہم ہے، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے۔ 1 درہم 3.5 ماشے کا ہوتا ہے، یہ کل 36 ماشے چاندی ہوئی، اور 36 ماشے چاندی آج کل تقریباً 8,700 کی، 8,600 کی، تقریباً اتنے کی بنتی ہے۔ اگر کوئی آدمی 8,890 روپے کی غالباً بنتی ہے، غالباً 8,990 روپے کی بنتی ہے، مجھے ابھی صحیح اس کا وہ یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال ہے یہی فگر۔ تو 8,990 سے یا 8,000 یا پورے 9,000 لگائیں، 9,000 سے کم حق مہر رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی حق مہر رکھے گا تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن مہر جو ہے وہ مہر مثلی ہی واجب ہو جائے گا، یعنی 10 درہم چاندی کے بقدر حق مہر دینا پڑے گا۔ یہ جو آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی شرعی حق مہر رکھ دو 32 روپے، 32 روپے جو ہے وہ شرعی حق مہر ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، انگریز کے دور میں چونکہ چاندی سستی تھی، لوگ مہر فاطمی مقرر کرتے تھے۔ مہر فاطمی 500 درہم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیوں اور بیویوں کا مہر بھی 500 درہم تھا، اور انگریز کے دور میں 500 درہم چاندی کی قیمت 32 روپے بنتی تھی، 132 روپے اور 6 آنے بنتی تھی۔ لوگوں نے 100 کو تو چھوڑ دیا، 32 روپے پکڑ لیے، تو 32 روپے رہنے دیے۔ تو اس وقت میرے خیال میں 500 درہم چاندی کی قیمت تقریباً کم و بیش اس وقت جو ہے 500 درہم جو ہے چاندی، اس کی جو ہے وہ قیمت کوئی 4-4.5 لاکھ روپے بنتی ہے۔ تو یاد رکھنا 32 روپے کوئی مہر نہیں ہے، یعنی آج کے زمانے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو 500 درہم مہر دیا ہے، جو تقریباً 4-4.5 لاکھ روپے بنتا ہے، یا پتہ نہیں 2.5-3 لاکھ روپے بنتا ہے۔ آپ لوگ حساب کر لیجئے گا چاندی کی قیمت دیکھ کے، لیکن 12 لاکھوں میں ہے۔ اور اپنی بیٹیوں کا مہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم ہی مقرر کیا تھا، جو لاکھوں میں ہے جس کا آج کے زمانے میں۔ تو یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا، بھول گئے، نکاح پھر بھی ہو جائے گا، کیونکہ 2 شرعی گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے تو نکاح ہو جاتا ہے۔
مہر بعد میں دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ نکاح کے وقت اگر مہر مقرر نہیں ہوا تو پھر مہر ساقط ہو گیا, نہیں, مہر دینا پڑے گا. فرمایا محسنین, نکاح کی قید میں رکھنے والے, غیر مصافحین, نہ کہ شہوت رانی کرنے والے ہوں. ایسا نہ ہو کہ اپنی غرض پوری کی عورت سے, اس کو بیوی بنایا اپنی غرض پوری کرنے کے لیے, اپنی غرض پوری کی اس کے بعد اس کو بھگا دیا. اسلام میں ان چیزوں کی بڑی سختی سے ممانعت ہے اور بڑی سخت تاکید ہے کہ انسان انسان ہے, بیوی بیوی ہے, عورت عورت ہے. عورت وہ کوئی گائے بھینس اور بکری نہیں ہے, آج اس منڈی میں کل اس منڈی میں نہیں, بلکہ اگر تم نے اس کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کیا ہے تو وہ تمہاری بیوی ہے, وہ تمہاری زندگی کا حصہ بن چکی ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ, بس تم نے ان عورتوں میں سے جس سے فائدہ اٹھایا ہے, فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, بس تم ان کو مہر ان کے دے دو, فریضتاً, جو مقرر ہے, یعنی جو مہر مقرر کر دیا گیا ہے وہ اللہ کے ہاں اس عورت کا حق ہے, وہ تمہیں دینا پڑے گا. ہاں, عورت اپنی رضا و خوشی سے معاف کر دے, وہ اس کی مرضی ہے, وہ چاہے سارا معاف کر دے, وہ چاہے آدھا معاف کر دے, وہ چاہے چوتھائی حصہ معاف کر دے, لیکن اس کی معافی کے بغیر بات نہیں بنے گی, کیونکہ یہ مہر اس کا شرعی حق ہے, مرنے کے بعد بھی سر سے نہیں اترے گا. ولا جناح علیکم, اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر, فیما, اس چیز کے بارے میں, تراضیتم بھی, جس پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ, من بعد الفریضتی, مہر مقرر کرنے کے بعد. مثلا نکاح کے موقع پر 500 روپے مہر مقرر کیا تھا, 5 لاکھ روپے مہر مقرر کیا تھا, اب خاوند اس کو اپنی مرضی سے 10 لاکھ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اور 10 لاکھ دینا چاہتا ہے, 20 لاکھ دینا چاہتا ہے, 25 لاکھ دینا چاہتا ہے, خاوند کی مرضی ہے, وہ دے سکتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو مہر مقرر ہو گیا ہے بس وہ اتنا ہی دینا ہے, اس سے زیادہ دینے کی اجازت نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں. زیادہ دینا چاہے دے سکتا ہے, کم دینے کی اجازت نہیں ہے. جس طرح بیوی معاف کر سکتی ہے, اس طرح خاوند اضافہ بھی کر سکتا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں وہ بڑے پختہ ہیں اور ان میں بڑی حکمت ہے. اللہ نے حکمت کے مطابق یہ احکام نازل فرمائے, لہٰذا ان پر عمل کرو. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.